मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। ایک کلپ میں نے ابھی ہندو کا دیکھا، وہ کسی مسلمان نے مشہور شخصیت نے کزن سے شادی کی ہے، تو ہندوؤں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ موسلے، یہ کیا کر لیتے ہیں؟ بہنوں سے شادی۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے، اس کو بہن سمجھتے ہیں۔ ہندو بھی نہیں کرتے، انگریز بھی نہیں کرتے، شاید میرا خیال ہے یہودی بھی نہیں کرتے۔ کزن سے میرج کا رواج صرف کس میں ہے؟ اسلام میں۔ اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے، تو کزنوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک۔ اے نبی، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال، آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال، آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی، اور آپ کے لیے ماموں کی بیٹیاں بھی کیا ہے؟ الگ سے اللہ نے 4 عورتوں کا الگ نام لیا ہے، حالانکہ یہ تو پیسے بھی حلال تھیں، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے؟ پابندیاں، اور کچھ میڈیکل رپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی، یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کاڑا پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں، کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے، صحیح ہے ماشاءاللہ، سب فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیوں کا رواج نہیں ہے، معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے، تو الگ سے اسلام نے کزن میرج کو پروموٹ کیا ہے، اس لیے کہ اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ مضبوط۔ اسلام رشتہ داری میں بڑا حریص ہے، رشتے جڑے آپس میں۔ پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے، کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان کی بھی آپ کی بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا، اگر آپ طلاق دینے پر آؤ گے تو خالہ کس کو ٹارچر کرے گی؟ آپ کی اماں کو، ٹھیک ہے نا۔ غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ، ایک تو اس لیے طلاق کا ریشو کم کزن میرج میں، دوسرا اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے، وہ قوم ایک ہے، کلچر ایک ہے، تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اجنبیوں میں تو 5 سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر کیا ہے۔ تو ہندوؤں نے مذاق اڑایا، دیکھو یہ بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں، تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفاع میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، یعنی کزن سسٹر سے نکاح کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں، تو ان کو ملامت مت کرو، یہ ان کا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کلچر ہے۔ بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو کس بیس پہ آپ نے بہن قرار دے دیا؟ جو بہن ہے نہیں، سگی بہن، ورنہ تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے پچھلے جمعے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، ساس کہتی ہیں پڑھاؤ، آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤں؟ یعنی اسکول سے مراد بڑے اسکول ہوں، سٹی اسکول بیکن ہاؤس کے پیسے نہیں ہیں، ساس کہتی ہیں پڑھاؤ، آپ کہتے ہو بھائی میرے بچے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں، تو وہ کہتی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان، کہ یار بچے تو ان کے بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کی پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں، آپ کہو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں، لہذا آدھے پیسے آپ دیں گی، آدھے بولو نا میں دوں، کیونکہ آپ کے بھی بچے۔ فری پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں؟ ہمارے۔ ہم کہتے ہیں سارے بچے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو 2 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ خرچہ اٹھانا ہے، لوگوں کی سوچ ہے، ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں؟ ارے بھائی فری پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں، ساری قوم کے بچے ہمارے بچے، ساری قوم کی مائیں ہماری مائیں۔ لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھائی صرف سچی مچی کی اماں میری ہیں، پڑوسیوں کی اماں کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگے، ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے، لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں ہیں؟ سگی بہن کو اگر اسلام نکاح کو جائز فار ایگزامپل کر بھی دیتا، پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے، کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ۔ کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے، فطرت سے ہٹا ہوا،
نارمل آدمی ایک عام ماحول میں پلا بڑا, اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو, وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے. جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے. اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھے ہیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھے. کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا, کزنوں سے عشق کے تو واقعات کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. کتنے واقعات ہیں کزن پہ عاشق ہو گیا, کزن پہ صبح شام ہوتا رہتا ہے, جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. یہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی حیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو. تو اسلام دین فطرت ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, عیسائیوں سے کہتا ہوں, اسی سے اندازہ لگا لو. تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو, تمہیں پتہ لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے, اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے. اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں. مجھے کچھ چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا, اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی. اس نے اسلام قبول اس لیے کیا, اس نے کہا کہ اسلام میں کزن, پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میرج پر, بائبل نے پابندی, پادریوں کا اضافہ ہے, یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میرج پر, تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے. تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامحرم ہے. اب آپ اس کو بہن بنا کے, وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں, گھستے چلے جاتے ہیں. او بھائی تمیز سے. ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے. ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی, وہ کزن بھی ہمارے شریف شرفت تھے, خام خواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے. والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی ٹھیک ہے نا, بیٹھو یہاں پہ, ماشاء اللہ کیا چاہیے, چائے چاہیے, پان چاہیے, گٹکا چاہیے, جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا. تو کزن جب آپ کے گھر میں آیا کریں تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں, عزت دیں, اکرام کریں, پتلی گلی سے نکال دیں. بولے جا سکتے ہو آپ یہاں سے, نہیں جا رہا بولے دفع ہو جاؤ یہاں سے, شرافت سے نہیں جا رہا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ماحول میں پلے. میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں, یار کس طرح فری ہو رہے ہیں, کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بھتیجا اتنا فری ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں, اندر کا کیا پتا کسی کو کیا کیا جذبات ہیں. تو اس لیے احتیاط. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ ٹھرکی ہی ہوگا, غلطی ہوگا, لیکن ایک کی خرابی سے بچانے کے لیے 99 پر پابندی لگانی. تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے. ہاں رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے, اس لیے اس کا خیال کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا. جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعاون کریں اس کے ساتھ. بھائی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں بھی حصہ ڈالوں گا, صحیح ہے نا, تمبو میں بھی لگاؤں گا. اب آپ نے میرا بیان سنا کہ کزن نامحرم ہے, تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تمبو تو لگا دے آ کے کم از کم. تو کہہ رہے نامحرم ہے, نامحرم تو نامحرم تو ہے, لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا, آپ کی خالہ کی بیٹی ہے, تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو, اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو, اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو, اور گفٹ بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ایک ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفٹ. تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سارے کزن تعاون کرتے ہیں. بھائی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعاون کریں گے, لیکن اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرعی حدود سے باہر نکل جاؤ. بالکل جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو, اکیلے میں جاتے ہو, گھومتے ہو, پھرتے ہو, برگر کھاتے ہو, ایسے ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو, گھوم رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا. میری وائف, یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, ہمارا تو بھائی دینداروں کا جو دین کی طرف منسوب ہیں, ایک ہی اصول ہے بھائی, پردہ سب سے کرنا ہے. اب یہ بحث ہی ختم کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, سب سے کرنا ہے, سمجھ رہے ہو نا, تو سب سے پردہ کرنا ہے. تو اب کیا ہے, وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا, کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا. تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے. اب جوان کزن ہے, کہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہی میرے بھائیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. کہہ رہے ہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے, اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ایسے, میاں کے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. اور
اور کہہ رہے ہیں اس کی بھی آنکھوں میں کہہ رہے میں نے کہا یہ کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے محبت. کہہ رہے ہیں بہرحال یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا, میرے بھائیوں جیسا ہے. ٹھیک ہے بھائی بھائیوں جیسا ہوگا, یہ بھی تو مکھنچو اللہ کے بندے, اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے, نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا, لیکن بیگم اب موبائل پہ بات کرنے کی اجازت, بس آ گئے نا, رہ کے چلے گئے, بہت ہو گیا بس ٹھیک. اب سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے, بھائی سے بات ہو رہی. یہ بندہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ قصہ بھی کافی 10 سال پرانا ہو چکا ہے, 10 سال. تو وہ اتنے فری, بہرحال ایک بڑی عذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا. عشق ایسا خطرناک عشق ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نوبت آ گئی مجھے طلاق دو, میں اس سے شادی کر رہی ہوں جا کے, اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی بس چسکے لے رہا ہے. مجھے پتا ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرا کے بات کر رہی ہے, آپ بدگمان مت ہو. مجھے پتا ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے, نہ شک کرنے کی اجازت, لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا. اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ ہوگا. تو ریزرو رہو. اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے, میاں بیوی آپس میں فری ہوں, بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی. تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے اس پر؟ تو آپ کے ابا نے اگر آپ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے, تو یہ پابندی آپ کو خراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بنانے. کچھ دن برداشت کر لو. ایک صاحب سے میں نے کہا یار ابا کی کچھ دن برداشت کر لے, ابا نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے, کچھ دن برداشت کر لے. اس پابندی کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ تیرے بچے بھی تیری پابندیوں کو برداشت کریں گے. جب بچے دیکھیں گے نا ہمارا ابا اپنے ابا کی اتنی برداشت کر رہا ہے تو وہ بھی کریں گے. اور اگر بچوں نے دیکھ لیا ہمارا ابا اپنے ابا کی نہیں سنتا تو وہ 2 ہاتھ آگے جائیں گے تم سے, کیونکہ اگلی نسل ہر چیز میں ماڈرن ہے, وہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے 2 ہاتھ آگے جائے گی. بیوی پہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں, ایک تو بیجا پابندیاں, کچھ صحیح سچی مچی کی اچھی پابندیاں ہیں. اس میں عورت کا فائدہ ہے, اس میں عورت کا فائدہ, اس کی سوچ, اس کی فکریں مرتکز رہیں گی ایک طرف. کچھ واقعات سنانے کا دل نہیں چاہتا, اس سے معاشرے میں نیگیٹیویٹی بھی پھیل سکتی ہے, وسوسے بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. یہ لبرل لوگ اپنی بیویوں کو بالکل آزاد رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ بالکل آزاد. اگر اس نے ہنس کے اس سے بات کر لی, اگر اس نے ہنس سے اس کی کیا ہو گیا ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پہ شک کریں, لیکن جب ان پہ پڑتی ہے نا تو یہ بھگتتے بہت ہیں, پھر یہ روتے ہوئے آتے ہیں یہ کیا ہو گیا. یہ بھائی مذہبی لوگ تو نہیں فری ہونے دیتے نا, بھئی یہ تمہارا کیا لگتا ہے بیگم اس سے اتنا فری ہو رہی ہو ہنس کے بعد, کی کوئی کچھ لگتا ہے؟ ٹھیک ہے لگتا ہے تو بتا دو. تو کہے گی آپ مجھ پہ شک کرتے ہو, بھائی میں شک نہیں کرتا, لیکن ہمارے خاندانوں میں یہ رواج نہیں, بات ختم. لیکن جہاں آپ زیادہ آزادیاں دیں گے, میں نہیں کہہ رہا سارے خراب ہوتے ہیں, ہو سکتے. ہمارے ایک دوست نے کچھ دن پہلے اپنے سفر کا واقعہ سنایا. ان کو تو میں نے تنبیہ کی آپ کیوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. ہوا یہ کہ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اس سے منفی سوچ بھی پھیل سکتی ہے, اور خواہ میں آپ اپنی گھر والی پہ شک نہ کرنا شروع کر دینا. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا اس میں یہی ہے کہ بدگمان مت ہو. خواہ میں وسوسہ جو وہم اور شک کے مریض ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتے. لیکن صرف اس کے ایک پہلو کو بیان کرنا مقصد ہے. وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں سفر کر رہا ہوں, بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ذرا ایجڈ تھے, ان کے ساتھ ان کی وائف بیٹھی ہوئی بالکل ینگ. اب یہ ان کا قصور ہے کہ اتنی تفصیل سے دیکھ کیوں رہے تھے, یہ میرا قصور نہیں. ان کو تو میں نے تنبیہ کر دی بھائی اتنی ڈیٹیل میں کسی کو کیوں دیکھ رہے ہو, بالکل ینگ اور کہہ رہے ہیں بالکل لبرل سی خاتون, ادھورے لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے, ماڈرن کہ ہمیں پابندی نہیں. ہمارے میاں کتنے اچھے ہیں ایسے ماڈرن طریقے سے لے کے جا رہے ہیں, کوئی بال وال کھلے ہوئے ہیں, بالکل فری اسٹائل. اب فری اسٹائل ابھی دیکھو ہو گیا رہا ہے اس فری اسٹائل کا. میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیگم فری اسٹائل میں کہاں کہاں کس کس سے فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ادھر یہ, اور اس کے میاں صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ لڑکا چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہے.
اب میاں کو اور اس چھڑے کو کھڑا کرو تو کوئی بھی اس کہے گا کہ یہ اس کے ٹکر کا یہ میاں جو ہے نا اس لیول کا آدمی اس ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کے لیول کا یہ چھڑا تو ہے, یہ بیچ میں کباب میں ہڈی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھڑا اس چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے, پھل جھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے. درمیان میں چونکہ شوہر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے اب اتنے بھی لبرل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ جائیں کہ چل بھائی تو بیٹھ جائے جہاں پہ. اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا لبرل پنا ہمارے معاشرے میں نہیں آیا. میاں صاحب ماڈرن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. کہہ رہے ہیں درمیان میں کیا ہوا ہے, میاں صاحب کو واش روم کا تقاضا ہوا, وہ اٹھ کے گئے ہیں, نمبروں کا تبادلہ. کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جانے کا انتظار کر رہے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی شک کیوں کر رہے, اول تو یہ ان کی یہ غلط حرکت ہے, یہ حرکتیں بولو لیکن یہ انہوں نے کی ہیں, میں نے نہیں کی ہے. یہ غلط حرکتیں, کسی کو دیکھنا کون کس سے نمبر لے رہا ہے دے رہا, بھائی اپنے کام سے کام رکھو, بھاڑ میں جائیں وہ جو مرضی کریں. یہ تو ویسے بھی تجسس میں آتا ہے نا. تو انہوں نے تو غلط کیا, لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملا وہ تو میں بتانا, میرے لیے بتانا ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں نمبروں کا کیا ہو گیا آپس میں تبادلہ. جیسے ہی وہ میاں واش روم سے ایک دم پھر گھننے بن کے بیٹھ گئے, جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ لبرل پنے کا مزہ اڑا رہے ہیں. اب اس کو تھوڑے دنوں میں میاں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بیگم کو ہم نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے, برقعے کی پابندیوں سے آزاد کیا ہوا ہے, یہ بھگتے گا تھوڑے دنوں میں. ابھی یہ محترمہ دیکھو, اگر وہ خاتون غلط نہیں ہے تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر لے لینا اس سے, ایکسکیوز می آپ سے مجھے کوئی کام ہے, سنا ہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ یہ ہیں, میں نے تو ٹھیک ہے بھائی اس کے سامنے لینا. یہ جو چھپڑ میں کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نیتیں ٹھیک نہیں ہے. اب اس لبرل آدمی کو کوئی میری تقریر سنائے کہ بیگم کو برقع پہنانا چاہیے, وہ کہے کہ یہ مولوی کون سے زمانے کے لوگ ہیں, پرانے. انگریز کو دیکھو بالکل ماڈرن آزاد. لیکن جب کسی دن جب یہ اور اس طرح کی خواتین اپنے میاں کو نچوڑ رہی ہوتی ہیں, فی الحال ابھی تھوڑا سا باقی ہے, یہ پورا ختم نہیں ہوا ہے, اس کو نچوڑو, اس سے پوری دولت نکالو, سارے حقوق لو, اور چھپڑ میں اسپیئر ٹائر کے طور پر وہ والا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. جیسے گاڑی میں ایک اسپیئر ٹائر ہوتا ہے نا, یہ پھٹ گیا تو ایک اور ہے نا. تو یہ میاں سے کسی دن ان بن ہو گئی, اس نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا, کسی دن ہمارا میٹر گھوم گیا, تو یہ فوراً عدالت سے جا کے خلا لے گی, کیونکہ اس کے پاس پہلے سے اسپیئر میں ایک ٹائر موجود ہے. اس کو اس ٹائر کے پھٹنے کا غم نہیں ہے. جس کے پاس اسپیئر میں ٹائر نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں بھائی پھٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے, اسی کو ریپیئر کرا کے اسی کو چلاتے رہو, یہی ہوگا نا. ارے آپ کے پاس ٹائر ہی پھٹ گیا اور کوئی نیا ٹائر نہیں ہے تو آپ اسی کو ریپیئر کراؤ گے نا, دوسرا تو آپشن ہی نہیں ہے. تو جب عورت کے پاس مزید بھی 8-10 آپشن, اور جب جو خاتون اس طرح کر رہی ہے اس کا مطلب ایک کے ساتھ نہیں کر رہی, اس کو جہاں کوئی مناسب سا پیس نظر آتا ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیتی ہوگی. تو ان کے پاس اسپیئر میں بہت سارے ٹائر رکھے ہوئے ہیں, ایک ٹائر نہیں ہے. اس ٹائر کے پنچر ہونے کا انتظار ہو رہا ہے. جب اس ٹائر میں ہوا نکلی, تھوڑا سا بھی پنچر ہوا, صرف پھس کی آواز آئی ذرا سی تو پھر یہ لبرل صاحب کہیں گے یار یہ مولانا لوگ صحیح کہتے ہیں بھائی, بیگم کو کیا کرانا چاہیے, پردہ. اگر یہ پردہ ہوتا نا تو پھر اتنا, پھر بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن ریشو کم ہوتا ہے. اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار برقعے میں ہے تو اس ڈیزائن, اول تو اس کو کیا پتا یہ ہے اندر مال کیا ہے, اندر ہے اس کو کیا پتا چلے گا. وہ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے, بس یہ واقعہ بیان کر کے بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے تو ایک خاتون, یہ سچا واقعہ ہے, خاتون بیٹھی ہوئی ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہے صرف ان کی, پورا جسم برقعے سے ڈھکا ہوا. اب آنکھیں تو بعض بوڑھی عورتوں کی بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں, ان کو نہیں پتا تھا کیا ہے, تو یہ فری ہونے لگے ان سے. یہ خود بتا رہے ہیں واقعہ. تو خدمت کر رہے ہیں, بار بار پانی لا کے دے رہے ہیں, اور خوش قسمت سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے سامنے سیٹ مل گئی, میں کتنا خوش قسمت ہوں. اور وہ بھی گھنی بنی ہوئی مکمل فری ہو رہی ہیں, سارے کام کروائے پورے راستے, یہ پانی لے آؤ, کھانا لے آؤ, انہی کے خرچے پہ طبیعت سے انہوں نے بھی نچوڑ لیا ان کو. کہتے ہیں جب ہم ملتان پہنچے تو میں نے پوچھا کہ آپ جا کہاں رہی ہیں. انہوں نے کہا سرگودا میرے نواسی کی شادی ہے, سرگودا میں میری نواسی کی.
اس کے بعد سے پانی کا پوچھنا برقعے کا یہ مطلب ہے. برقعے میں نہیں پتہ ہوتا بھائی, تو اس لیے لوگ رسک بھی نہیں لیتے یار, اندر سے کوئی جوتا نہ آ جائے, کوئی تھپڑ نہ آ جائے. تو مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں ٹھیک ہے, وہ ٹینشن ہے, لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور وہ جو خاتون سمجھ رہی ہوں گی کہ میں اس آدمی کا نمبر لے کے میں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا, ایسا نہیں ہے. اس آدمی کو پتہ ہوگا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں بن سکی وہ میری بھی نہیں بنے گی, وہ بھی ٹائم پاس ہے. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے عشق معاشقے کے دعوے کرے گا. جہاں آپ کا حسن تھوڑا سا ڈھلکا, وہ ٹیشو پیپر جیسے استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد کہاں پھینکا جاتا ہے, ڈسٹ بن میں. ڈسٹ بن میں پھینکے گا وہ آپ کو. ان کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے, اس آدمی کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے, ایک بے پردگی اور غیر ضروری آزادی کی وجہ سے. غیر ضروری آزادی. تو اتنے براڈ مائنڈڈ میرے بھائی بننے کی چندہ ضرورت نہیں, تھوڑا سا لمٹ میں رہا کرو اپنا. دیکھو لکھا ہوتا ہے نا لمیٹڈ کمپنی ہو گیا آگے, وہ ان کی بھی کوئی لمٹ ہے. تو بالکل آزادی ٹھیک نہیں ہے. اور ابا جو پابندیاں لگاتے ہیں ان پابندیوں کو دل و جان سے قبول کیا کرو, اس میں بہت زیادہ فائدے. میرے گھر میں اگر میرے اوپر بہت ساری پابندیاں نہ لگتی تو آج میں یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا. میرے ابا اگر مجھے کہتے جا یار تیری لائف ہے انجوائے کر, اس وقت تو میں کہتا میرے ابا بہت اچھے ہیں یار. مجھے تو یاد ہے ہم تو درجنوں دفعہ پٹے ہیں ابا سے. ایک دن کھیلتے کودتے رات کو لیٹ آئے, ابا نے طبیعت سے ڈھونڈ دیا کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. اس وقت تو بہت غصہ آیا کہ یار ہم لے کے ابا ہی کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں, باقیوں کے ابا تو کچھ نہیں کہتے ہمیں. ابا نے کہا یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا بھائی, گھر میں تمہیں کتنی دفعہ کہا اتنے بجے گھر آ جایا کرو, یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. لیکن ابا اگر نہ کوٹتے پیٹتے میرے بھائی تو آج ہم یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھے ہوتے, ہم کہیں چھٹا مٹا لگا رہے ہوتے کسی کے ساتھ بیٹھ کر, ایسا ہی ہو رہا ہوتا. تو یہ تو باپ کے اچھا ہونے کی علامت ہے کہ اس کو آپ کی فکر ہے. وہ چاہتا ہے کہ دیکھو باپ کی عادت بس ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں ہمیشہ. دوست کیا چاہتا ہے, آپ اس کے برابر بھی نہ آئیں. وہ حسد کا شکار ہو جاتا. تو کہہ رہے آپ ترقی کریں مگر اتنی نہیں کہ میرے برابر آ جائیں, تھوڑا سا مجھ سے نیچے رہیں. بھائی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بڑا ہی خاندانی بھائی ہو. نارمل ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں, اس سے آگے نکلیں گے تو اس کو حسد شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے 2 قدم آگے جائے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو اس لیے ابا کی جو ڈانٹ ڈپٹ, کیوں یہ کیا کر رہا ہے, تمیز نہیں ہے, ان کو برداشت کیا کرو. اس سے آپ یہ چیزیں آپ, اور اللہ بھی تو مدد کرے گا نا. اللہ کہے گا باپ کی برداشت کرتا ہے تو اس کی بھی مدد شامل حال ہوگی. جو ابا پابندیاں زیادہ لگاتے ہوں بچوں کو, ایسے ابا بالکل بھی پسند بولو نا نہیں ہوتے, بالکل بھی پسند نہیں ہوتے ایسے. اکثر لوگ اپنے ابا کی تعریف کرتے ہیں میرے سامنے بچے, میرے ابا بہت اچھے ہیں. میں سمجھ جاتا ہوں اس کے ابا کسی کام کے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس کے ابا کسی کام کے, کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں. گٹکا کھاؤ, چرس پیو, نماز پڑھو نہیں پڑھو, صبح اپنی مرضی سے اٹھو. تو ایسے ابا تو بھائی سب کو ہی اچھے لگیں گے نا. خواتین جو ہیں جب ان کے رشتے آتے ہیں مذہبی گھرانوں سے, یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی, یہ ان رشتوں کو قبول نہیں کرتی. کیوں بھائی, پابندیاں ہوں گی, اکیلے سفر نہیں کرنے دیں گے, بھائی محرم ہونا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہمارے ہاں تو بھائی خواتین شاپنگ بھی اکیلے نہیں کرتی, کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ ہوتا ہے. اور چادر اڑائیں گے, برقع پہنائیں گے, یہ کرو یہ نہیں کرو, فلم کیوں دیکھ رہی ہو ہے بھائی, 14 اگست میں بھی فلم دیکھ رہی ہو, اور روزہ کیوں گول کر دیا, نماز کی اٹھتی کیوں نہیں ہے, ابھی تک پڑی ہوئی ہے, مسلمان نہیں ہے کیا. تو عورت بھی چاہتی ہے ایسا شوہر ملے پابندیوں سے مجھے کیا کرے, آزاد. براڈ مائنڈڈ قسم کا, لبرل. بیگم تمہاری لائف ہے, میں تمہاری لائف میں. اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے, مجھے نام لے کے پکارو. اچھا بہت سے خاندانوں میں ایک عرف ہے
کہ شوہر کو نام لے کے نہیں پکارا جاتا ہے، کہ احترام ہوتا ہے. منع کے ابا کہہ دیں گی انہوں نے کہا تھا، یہ کہہ دیں گی یہ آئے تھے، موڈ ان کا صحیح نہیں لگ رہا. یہ نہیں کہیں گے وسیم آیا تھا. اپنے میاں کو ایسا نہیں کہتی. ایک صاحب نے کلپ ریکارڈ کروایا میرے خلاف کہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے شوہر کا نام نہ لے، ادب کا تقاضا ہے. جائز ہے لیکن ادب یہ ہے. تو انہوں نے فوراً دلیل میں حدیثیں پیش کر دیں کہ صحابیہ میں تو بہت سی صحابیہ اپنے شوہر کا نام لیتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دنیا سے ایسے ختم نہیں ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں، بابیں ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ بابے کیا ہو جائیں گے؟ ختم. جو اس حدیث کو سمجھانے والے تھے، جاہل لوگوں کے ہاتھ میں کتابیں آ جائیں گی حدیث کی. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھائے گا. احادیث کو ڈیفائن کرنے والے، اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے والے، ان علماء کو اللہ اٹھا لے گا. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے. کل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ دیکھا تو چند دن پہلے، اچھا کلپ تھا. امام ابو حنیفہ کو انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھو امام بخاری تو حدیث کے اتنے بڑے عالم، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ امام بخاری کا مقام امام ابو حنیفہ سے بہت کم ہے، وہ تو بہت بعد کے ہیں. امام ابو حنیفہ تو انہوں نے تو صحابہ کی زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، بہت چھوٹے تھے عمر میں. امام محمد کے شاگرد تھے امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. امام احمد بن حنبل کے بعد امام بخاری ہے. تو کتنی پشتوں کا فرق ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے براہ راست علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے، براہ راست. اس میں لمبی لمبی سندیں نہیں تھیں اس وقت. تابعین اور صحابہ کو اپنے سامنے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ تابعین، وہ صحابہ جو ابھی نبی کے دور کے بالکل قریب قریب ہیں، ان میں بہت سو کو حدثنا فلان قال حدثنا فلان کی ضرورت نہیں تھی. مشاہدے کا علم تھا، مشاہدے کا. امام بخاری بھی ہماری نظر میں بہت بڑے ہیں، لیکن تفقہ میں، بس مسائل اخذ کرنے میں قرآن و سنت سے، اس میں امام بخاری کو امت نے وہ مقام نہیں دیا جو کس کو دیا ہے، امام ابو حنیفہ کو. بلکہ اس میں تو امام احمد بن حنبل کا مقام بھی امام بخاری سے زیادہ ہے. حالانکہ امام احمد بن حنبل کو 2% لوگوں نے فالو کیا ہے. کتنے فیصد؟ 2%. جبکہ امام بخاری کو مسائل میں 1% لوگوں نے بھی فالو نہیں کیا. لوگوں سے مراد امت کے علماء صلحاء. تو ہر چیز کو اس کا مقام دینا چاہیے جو اس کا ہے. امام بخاری کا مقام حدیث میں بہت زیادہ ہے. قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں امام ابو حنیفہ کا مقام زیادہ ہے. یہ چھوٹی سی بات کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب امام ابو حنیفہ کا ذہن تو بہت تھا لیکن حدیثیں ان کو امام بخاری سے زیادہ معلوم نہیں تھیں. یہ بھی غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، حجاز اتنی مرتبہ گیا، مصر اتنی مرتبہ گیا، فلاں جگہ اتنی مرتبہ گیا، کوفہ کتنی مرتبہ گیا، لا احصی، میں اسے شمار نہیں کر سکتا. کیونکہ مدینہ اور کوفہ یہ 2 جگہیں علم کا مرکز تھیں، اور علم سے مراد حدیث کا علم ہے یہاں پہ، قرآن اور حدیث کا علم. کیونکہ مدینہ تو مدینہ ہے، بہرحال نبی کی آخری آرام گاہ، صحابہ تابعین تھے. کوفہ میں بھی حضرت عمر کے دور میں عبداللہ بن مسعود گئے ہیں، اور حضرت علی موو کر کے، ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ کوفہ. تو حضرت علی کا سارا علم کہاں منتقل ہوا ہے؟ کوفہ میں، اور ان کے ساتھ 1400 صحابہ گئے ہیں. تو اس لیے آپ قرآن جس قراءت پہ پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قراءت ہے. یعنی ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ قاری کہاں کے تھے؟
کوفہ کے قاری تھے جن کی قرات پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے. یعنی قرآن اس امت نے کوفہ کے لوگوں سے سیکھا ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں میں ہر جگہ حدیث کا علم حاصل کرنے گیا ہوں متعین مقدار میں. کوفہ اتنی دفعہ گیا ہوں کہ میں شمار نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کوفہ میں حدیث کا علم سب سے بولو زیادہ تھا, کیونکہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد تھے وہاں پہ. تو امام حنیفہ تو ہیں ہی کوفہ کے, انہوں نے تو براہ راست ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور پھر آپ نے سفر بھی کی امام حنیفہ نے حدیث کے لیے. اور اس امت کا اجماع ہے کہ جب کسی کو مجتہد کہا جاتا ہے, فقیہ کہا جاتا ہے, تو اس کا مطلب قرآن و حدیث کا علم کے بعد یہ فقیہ بنتا ہے, اس سے پہلے تو بن ہی نہیں سکتا. تو یہ علم پہلے آتا ہے, فقاہت بعد میں آتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی, لیکن چونکہ ان کی وہ علمی اصطلاحات نہیں استعمال کرتے زیادہ, تو میں اس کو اور انداز سے بیان کرتا ہوں جو ہم طلبہ کو بتاتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم مجھ سے کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے, یہ ایپلیکیشن تو 360 ہے نا 360, اس کے بارے میں نے کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے. ہیلو, مجھے یاد دلانا رہ نہ جائے کہیں. اس کے بارے میں غلط فہمی لوگ میری طرف منسوب کر رہے ہیں, میری وجہ سے غلط فہمی پھیل رہی ہے, وہ میں ذرا اس کو ڈیفائن کروں گا. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے, محدث تھے نا, ان کا مسلک یہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور بولو گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بول لو نا بڑھتا ہے. آپ جب بھی امام ابو حنیفہ کا قول پہلی نظر میں دیکھیں گے نا, پہلی نظر میں آپ کو ایسا لگے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی چیز سے ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائیوں کو دھوکہ ہوا ہے. ان کو لگا کہ امام حنیفہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا یا وہ قرآن حدیث کے خلاف چلتے تھے. پہلی نظر میں لگے گا آپ کو ایسا, لیکن فقیہ اسے کہتے ہیں جو بہت ڈیپ میں جا کے, بہت گہرائی میں جا کے حدیث کو اور قرآن کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ حدیث لی اور عمل کرنا شروع کر دو, پھر فقاہت کی ضرورت نہیں تھی. اور فقاہت کی ضرورت خود حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ناصر البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو آگے پہنچاؤ گے, عین ممکن ہے جس کو بتا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس کا اچھا مطلب جانتا ہو. تو اس میں تو نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک فقہا جو ایسا مفہوم بیان کریں گے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی, اور کچھ ہوں گے جو حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہوں گے, وہ اس گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. قرآن میں جو جگہ جگہ آتا ہے کہ یزیدہم ایمانا زادہم ایمانا, کہ صحابہ کا ایمان کیا ہو گیا, بڑھ گیا. غزوہ احزاب کے بارے میں ہے نا کہ لوگوں نے بتایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں, فخشوہم, ان سے ڈرو. تو صحابہ بجائے ڈرنے کے, غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ تو فزادہم ایمانا, قرآن کہہ رہا ہے بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. تو جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ہماری آیات نیک بندوں پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اور امام حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو آپ کو تو لگے گا یہ بالکل قرآن کے خلاف, ان کو تو پتہ ہی نہیں. جس کو اتنا نہ پتہ ہو وہ مجتہد یا فقیہ یا امام تو دور کی بات, میرا خیال ہے یہ تو وہ تو اس کا مطلب انہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا, ابھی دیکھ کے بھی نہیں پڑھا ابھی تک. اتنی موٹی موٹی آیتیں ان کی نظر سے اوجھل ہیں. یہ وہی ہے جیسے ایک جماعت المسلمین والے نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی, اور امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا یہ آیت 15ویں صدی میں آپ کو معلوم ہے جبکہ آپ پراپر عالم بھی نہیں ہو. تو امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد تھے, پوری زندگی قرآن و سنت میں لگا دی انہوں نے, ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا.
کہ قرآن کہہ رہا ہے کتنے سال ہے, یہ مجھے معلوم ہے آیت, آپ کو معلوم ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب پھر امام حنیفہ نہیں تھے, وہ تو اس سے تو ایک ہماری پہلی کلاس کا بچہ جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہو نا, ترجمہ پڑھا ہوا ہو, اس کو زیادہ آتا ہے اس کا مطلب. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ آیت بھی آتی تھی جس سے 2 سال کا پتہ چل رہا ہے, وہ بھی آتی تھی جس سے 2.5 کا پتہ چل رہا ہے, آپ کو صرف یہ والی آتی ہے, وہ والی نہیں آتی. تو اسی وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, وہ 2-2.5 سال وہ موضوع نہیں ہے. تو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایمان کی کیفیات کا بڑھنا. اصل ایمان 100% یقین کا نام ہے, اگر وہ گھٹا تو 99% ہو جائے گا, اور 99% کا مطلب شک پیدا ہو گیا ہے, شک کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ رسول پر ایمان 100% رکھنا ہے, اس میں اگر شک پیدا ہو گیا تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. کیفیات بڑھتی بھی ہیں گھٹتی بھی ہیں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے, ایمان سے مراد ہے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں, اصل ایمان نہیں بڑھتا. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو 10 آدمیوں نے آ کے بتایا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ فلاں جگہ پہ بم پھٹائے اور لاشیں بکھری ہوئی ہیں, آپ یقین کر لو گے 100%, اس لیے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 آدمی بیان کر رہے ہیں, 10 کے 10 جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ قسم اٹھا سکو گے بھائی بم پھٹائے, 100% یقین ہو گیا آپ. اور آپ کو تھوڑا سی گھبراہٹ بھی ہوگی, یار کیا منظر ہوگا, لاشیں بکھری ہوئی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. لیکن جو لوگ اس موقع پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی 100% یقین ہوگا. لیکن اس یقین کی کیفیت اور آپ کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق. وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے آئندہ بم کا نام سن کے بھی بے ہوش ہو جائیں گے وہ, اور آپ 15 شعبان کو شب برات کے پٹاخے تیار کر رہے ہوگے کیونکہ آپ نے سنا ہے. یقین آپ کو بھی 100%, یقین ان کو بھی. ہمیں بھی 100% یقین ہے جنت برحق جہنم برحق, اللہ بھی ہے رسول بھی ہے قبر کا عذاب بھی ہے, دیکھا نہیں ہے. وہ کیفیات نہیں بنتی جو نماز میں ہونی چاہیے اس ایمان کی بیس پہ, وہ جنت کی لالچ پیدا نہیں ہوتی. جبکہ صحابہ کا ایمان کی کیفیات اتنی بڑھ چکی تھی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیفیات کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ. اصل ایمان جو بیس ہے وہ کم ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں 99% ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا, شک میں تبدیل ہو جائے گا. اور 100% میں اضافہ کسی چیز میں ممکن نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 200%, یہ تو مبالغہ اور مجازن کہتے ہیں. 100% کا مطلب کسی چیز کو 100 فرض کر لیں تو اس میں 100, اب اس میں اضافہ ہو سکتا ہے 101. کیا ہو گیا بھائی, 100% میں ہم کہتے ہیں 101%. یہ جملہ اصولی اعتبار سے غلط ہے. یہ جملہ اصولی اعتبار سے 101%, فی کہتے ہیں میں, صد کہتے ہیں 100. یہ 100% بھی عجیب ہی لفظ ہے اردو کا. 100 کا لفظ اردو سے لے لیا, فی کا لفظ عربی سے لے لیا, صد فارسی سے لے لیا ہے. بھائی اردو بھی عجیب زبان ہے نا, کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے. تو 100%, 101% کا لفظ ہی غلط ہے, اس لیے کہ فیصد کا مطلب 100 میں 101, تو 100 میں 101 تو ٹھک ہی نہیں سکتے, گھس ہی نہیں سکتے. نہیں آئی بات. جیسے آپ تو ایسے 4 دیگیں ایک دیگ میں پکائی ہم نے, تو نہیں ہو سکتا بھائی. 4 دیگیں بھر کے ہم نے فل بھر کے ہم نے ایک دیگ میں پکائی تو پک سکتی ہیں, یا تو وہ دیگ 4 دیگوں کے برابر ہوگی تو پکیں گی. تو میرا مقصد ابھی یہ موضوع نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل مارکیٹ میں چیزیں آئی ہوئی ہیں مختلف قسم کی, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لفاظی ہے, لفاظی عمق نہیں ہے, علم میں گہرائی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو علماء سے اٹھائے گا, افراد اٹھنا شروع ہو جائیں گے قرآن و سنت کو ڈیفائن کرنے والے, پھر پبلک گمراہ ہونا شروع ہوگی. پھر آپ نے فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, بابا بنائیں گے جاہلوں کو, اور کہیں گے ہمارا کوئی بابا نہیں ہے. حالانکہ تم نے علماء کو چھوڑ کر کس کو بابا بنا لیا, جو عالم ہی نہیں ہے. ان کو بابے بناؤ گے, کوئی پروفیسروں کو بنائے گا, کوئی جو ہے نا ڈاکٹروں کو بنائے گا, کوئی ایک صدر تھے ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ دی انہوں نے,
ابے بھائی تمہارا کیا کام ہے تفسیر لکھنے کا؟ کل میری ایک عالم سے بحث ہوئی کورونا پہ نا, وہ بڑی بحث کر رہے تھے کورونا. میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے کورونا, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے, کورونا پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ تو کیوں آپ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں آپ بول دیں بھائی مجھے نہیں پتا. ہماری قوم کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے, اس سے ہمیں معذرت کے ساتھ موت آ رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ, تھوڑا سخت جملہ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے میری بے عزتی ہو جائے گی اگر میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں ہے. ایسا لگتا ہے میں معاشرے میں ذلیل 2 ٹکے کا آدمی نہیں رہوں گا اگر میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں ہے. میرے رشتے آنا بند ہو جائیں گے, لوگ یہ سمجھتے ہیں. لوگ میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یاد رکھو علم شروع وہاں سے ہوتا ہے جب آپ کہو مجھے معلوم بولو نہیں ہے. علم تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے تو سیکھو گے کب؟ آپ پھر کب سیکھو گے بھائی؟ آپ سیکھتا وہی ہے جس کا اپنے بارے میں گمان ہے کہ مجھے نہیں آتا. ایک آدمی بچے کو سائیکل چلانی نہیں آتی, وہ ابا سے کہتا ہے نا سکھاؤ. اگر ابا کہیں کہ تجھے آتی ہے, وہ کہے ہاں آتی ہے, ابا سکھائے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں سکھائے گا. بولا آتی ہے تو چلا پھر ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنے میں میرے بھائی کوئی حرج نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ نو. انگلش میں بول دیا کرو, اس سے یہ پتہ چل جائے گا انگلش کم از کم مجھے آتی ہے. تو یہ بڑا عیب ہے. تو آج کل گمراہ لوگوں میں ایک بڑا فالٹ یہ کہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ گمراہ لوگوں میں ایک اور چیز کامن ہے, یہ کہتے ہیں سب کو سنو. میں کیا کہتا ہوں, ہم کیا کہتے ہیں, سب کو نہیں سنو. آپ کو تمیز نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. کچھ معیار تو ایسے ہیں جس سے آپ کو صحیح غلط کا پتہ چلے گا. جیسے ڈاکٹر کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے, تو کچھ تو اللہ نے سینس دی ہے نا. اس کے بعد جب ایک پر اعتماد ہونا کہ یہ صحیح ہے تو اہل حق کو سنو. پھر جب جس کے بارے میں آپ کا غالب گمان ہو کہ یہ اہل حق. گمراہ لوگوں کو مت سنو. گمراہ کا مطلب جو امت کے اجماعی مسائل سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, جو اجماعی امت سے ہٹا رہے ہیں, وہ تو گمراہ ہے نا, ان کو مت سنو. تو یہ پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں, یہ لوگ شخصیت پرست ہیں, یہ اپنی دکانیں چلانا چاہ رہے ہیں, یہ ہر ایک کے پاس جانے سے روک رہے ہیں کیونکہ وہاں حق مل جائے گا اور ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, لہذا ہر ایک کو سنو. دعویٰ کرتے ہیں ہر ایک کو سنو, مگر سننے ہر ایک کو نہیں دیتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے کلپ کے نیچے شیئر کر لیں, اس کے جواب میں کوئی کلپ, فوراً وہاں سے اڑا دیں گے یہ اس کلپ کو. نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو کسی کا کلپ گمراہ آدمی کا چل رہا ہو نا, کلپ چل رہا ہو, آپ نے بھی کلپ ریکارڈ کروا کے نیچے کمنٹس میں لنک شیئر کر دیا, تو یہ کہتے ہیں سب کو سنو, تو ان کو چاہیے وہ لنک اور زیادہ شیئر کریں کہ ہمارا تو سن رہے ہو, ان کا بھی سنو, خود ہی کمپیئر کرو کون صحیح کون غلط. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ سب سے پہلے وہ لنک اڑائیں گے. کیا مطلب ان کو بالکل بھی نہ سنو, تو یہ صرف لفاظی ہے کہ سب کو سنو, ورنہ ان کی جو عمل بتا رہا ہے صرف مجھے سنو. میرے جواب میں اگر کسی نے کلپ ریکارڈ کروا کے لنک شیئر کر دیا ہے تو میں اس کو اڑا دوں گا. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. حقیقت ہے نا, وہ شعر ہے نا, پرانا گانا ہے اصل میں. یہ اب اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. پرانے زمانے کے گانے اللہ معاف فرمائے ہم نے چھوڑ دیے, لیکن پھر بھی یاد ہے, کبھی کبھی کوئی بس میں لگا ہوتا تو یاد آ جاتا تھا. اچھا یہ ونس اپون اے ٹائم, ایک صاحب, وہ میں نے انٹرویو دیا نا سما ٹی وی پہ, انہوں نے کہا گانے سنتے ہیں, گانے گانے کا فلم. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا پرانے گانے یاد ہیں مجھے. اچھا پہلے وہ اینکر نے پوچھا کہ آپ قوالیاں سنتے ہیں, میں نے کہا نہیں. شوق ہے؟ نہیں, شوق بھی نہیں ہے, پرانے گانے یاد ہیں. تو نیچے کسی صوفی صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, قوالیاں جو روحانی کلام ہوتا ہے وہ نہیں, گانے یاد ہیں. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, گانے ان کو یاد ہیں. تو بھائی ہم تو نہ قوالیاں سن رہے ہیں نہ گانے سن رہے ہیں, لیکن تو پرانے تھے نا, تو پرانے میں ہم قوالیاں نہیں سنتے تھے, اللہ معاف فرمائے, گانے بھی نہیں سنتے تھے, لیکن جو پڑھ جاتے تھے کان میں یاد رہ جاتے تھے, تو وہ یاد رہ گئے.
کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. پہلے زمانے کی شاعری میں یہی تھا نا, پتھر سے, پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع کیا ہے, جو بھی ہے وہ تو اصل میں محبوبہ یہ کہہ رہی ہے میرے دیوانے کا خیال کرو, پتھر وتھر سے بیچارے کو نہ مارو. پرانے زمانے کی معشوقاؤں کا یہی حساب ہوتا تھا کہ بھائی شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن اس عشق کی قدر تو کرو نا, کم از کم اس کو پتھر سے نہ مارو. تو شاعر نے بڑا ٹائٹ کام کیا, اس زمانے کے حساب سے اس کو چینج کر دیا ہے. اس زمانے کی معشوقہ اگر آپ کو عشق ہے پھر بھی نہیں کرے گی, وہ کہے گی جب مجھے نہیں ہے تو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو, جان چھوٹے اس سے. تو یہ بڑا اچھی عکاسی کی ہے. تو یہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں جی, نہیں پورا جملہ یاد کہہ رہے ہیں حسن حاضر ہے سزا پانے کو, یعنی محبوبہ کا مطلب یہ تھا کہ میرے حسن کی وجہ سے عاشق ہوا ہے, اس کا قصور نہیں ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. شکریہ آپ کا. تو لیکن شاعری دیکھو کتنی خاندانی ہے یار. حسن حاضر ہے سزا پانے کو, تو شعر بن ہی نہیں رہا. یہ پورا شعر ایسا نہیں ہوگا. حسن حاضر ہے سزا, یہ شعر کا وہ اچھا اچھا اچھا, یہ تو تشریح ہو گئی, شعر تھوڑی ہے. کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مارو مجھے مارو, میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. رپورٹ ہے یہ تو عاشق کے بارے میں رپورٹ پیش ہو رہی ہے, یہ شعر تھوڑی ہے. اچھا خیر, تو کہتے ہیں سب کو سنو سب کو سنو. جب ہم لنک شیئر کرتے ہیں, چلو جی محترم نے یہ جواب دیا ہے تو آپ سب کو سنو, لنک یہ بھی شیئر کرنا چاہیے, تو وہ اڑا دیتے ہیں اس کو نہیں سنو. اس کا مطلب یہی ہوا نا, صرف مجھے کو سنو. تو لفاظی ہے, جیسے علاج ڈاکٹروں سے کروایا جاتا ہے, اسی لیے اسی طرح دین کا علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ علماء سے حاصل کیا جاتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں علماء میں 2 نمبر بھی ہیں, تو ڈاکٹر میں بھی 2 نمبر ہیں, تو جو حل وہاں ہے وہ یہاں ہے. یہ تھوڑی کہ ایک آدمی کو پنچر لگانے میں 2 نمبر ہی کرتا ہے, تو اب آپ ڈاکٹروں سے سائیکل کا پنچر لگوانا شروع کر دیں. نااہل سے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں جائے گا, اس سے تو کبھی بھی نہیں لیا جائے گا. اگر ایک فیلڈ میں 2 نمبر ہیں تو اس میں 1 نمبر تلاش کیا جائے گا. یہ جو حکمت کی باتیں ہیں نا, ہلدی کے فضائل, یہ حکیموں کو زیادہ پتہ ہوتے ہیں. کالی مرچ کیا کرتی ہے, اس میں ڈاکٹر لوگ اکثر دیکھا ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا زیادہ. اب ہلدی یہ حکیم لوگ بولتے ہیں بھائی گرم دودھ میں ڈال کے پیو, درد ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر کہے گا سیدھا پیناڈول پھانک لے بھائی تو, اس کو ہلدی کا نہیں عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا. جو جس کی فیلڈ ہے میرے بھائی اسی پہ جچتی ہے. تو میں بات لے کے چلا کہاں سے ہے, آزادی پہ بات لے کے چلا تھا. وہ میں ابھی پھر میں بے رب سا بیان ہو گیا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے بڑی اچھی ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی اسپیچ کل میں نے سنی, کسی نے لنک بھیجا, کل نہیں کچھ دن پہلے سنی تھی, کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقات. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو لوگ زیادہ مانتے ہیں. امام بخاری کو حدیث میں مانا جاتا ہے زیادہ, فقہ میں امام بخاری کو زیادہ نہیں مانا جاتا. اس میں تو آدھی سے زیادہ امت امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہے. جب فقہ میں امام کی بات آتی ہے تو اس میں امام بخاری کا نام نہیں آتا, حتیٰ کہ امام بخاری کے شاگرد بھی ان کا نام نہیں لیتے. امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. جب ترمذی میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو جہاں حدیث کی سند کی بات ہوگی وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو صحیح کہا ہے, ضعیف کہا ہے. لیکن جہاں مسائل کی بات ہوگی کہ اس حدیث سے جو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس میں کہیں بھی امام بخاری کی رائے وہ پیش نہیں کرتے. وہاں امام شافعی کی, امام ابو حنیفہ کی, امام مالک کی یا امام احمد بن حنبل کی, ان حضرات کی رائے کو پیش کرتے ہیں. سفیان ثوری کی رائے پیش کرتے ہیں, عبداللہ بن مبارک کی رائے پیش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو علم اگر حاصل کرنا ہے نا تمیز سے پراپر طریقے سے حاصل کرو, ہر چیز کا پتہ چلے گا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے میرے بھائی؟ آزادی چاہتا ہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ آزادی چاہتا ہے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا, دینداروں کے رشتے کو ٹھکرایا جاتا ہے کہ وہ کیا لگائے گا؟ پابندیاں لگائے گا. ابا ایسے بالکل بھی پسند نہیں ہوتے جو کیا لگائیں؟ پابندیاں.
گورنمنٹ بھی اگر آزادیاں دیتی ہے, ایسی گورنمنٹ بھی لوگوں کو پسند ہوتی ہے. امریکہ میں کتنی آزادی ہے, آپ چڈی پہن کے گھومیں, آپ شلوار پہن کے گھومیں, کوئی آپ کو نہیں. یہ لوگوں کے نجی معاملات ہیں, اس کی مرضی کیا پہن رہا ہے وہ, بالکل آزاد. پینے کی بھی شراب پئیں, نائٹ کلب میں جائیں, آزادی. نماز پڑھیں, یہ مسجد ہے, یہ شراب خانہ ہے. دبئی میں بھی ایسا ہی ہے, انہوں نے کیا کیا, یہ مسجد ہے, یہ کیا ہے, شراب خانہ ہے. تمہاری اپنی مرضی ہے بھائی, جہاں مرضی جاؤ. اچھا, اس معاملے میں پاکستان بہت ٹائٹ ہے, یہ بتا دوں. آپ پاکستان کو برا بھلا نہ کہا کرو, خدا کی قسم پاکستان کے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ آپ جب دنیا میں ٹریولنگ کرو گے تو آپ کو لگے گا یار اتنی غربت مہنگائی. اور یہ غربت مہنگائی یہ اس لحاظ سے تو ہے کہ جتنی سستائی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے, لیکن باقی دنیا سے کمپیئر کریں گے تو غربت اور مہنگائی کا ریشو وہ نہیں ہے. وہ ایک انگریز آیا ابھی ادھر چترال میں گیا تو انگریز ٹھہرا ہوا تھا وہاں نا, وہ میں نے وہ دکھایا ریسٹ ہاؤس لوگوں کو. وہ 2 مہینے سے وہاں پڑا ہوا ہے, وہ پیدل دنیا کا سفر کرنے نکلا. ان کی شادیاں وادیاں بچے ہوتے نہیں, یہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کام نہ کریں, آپ پیدل جائیں گے نا تو پھر سسرال آپ کو واپس نہیں آنے دے گا, حقیقت ہے نا. تو وہ پیدل نکلا ہوا ہے, میں نے انٹرویو لیا اس کا, وہ اتنا خوش تھا, کہہ رہے 2 مہینے سے یہاں پڑا ہوا ہوں, کووڈ کی وجہ سے وہ فلائٹوں کا مسئلہ ہو گیا, اور چترال میں چترالیوں نے 2 مہینے سے اس کو مرغے اور بکرے کھلا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کھانا ہمارے یہاں شاہی خاندان کے لوگ کھاتے ہیں, کروڑ پتی لوگ کھاتے ہیں, ہم تو ایک پیپسی ایک برگر انڈے والا, ٹھیک ہے نا, لگایا پی لیا نکل لیے. ہر دسترخوان پہ وہ کھانے سجے ہوئے. جس طرح سے ہم یہاں بکرے, نہاریاں, بریانیاں پھوڑ رہے ہیں نا, اتنے غریب سے غریب آدمی بھی اتنے پیسوں میں میرے بھائی دنیا میں بہت کم ملکوں میں آپ یہ پھوڑ پھاڑ کر سکتے ہو. ٹیکس کا ریشو یہاں بہت کم ہے. آپ اس پہ خوش ہو, امریکہ میں علاج آپ کا فری ہو رہا ہے, آپ کی تنخواہ سے پیسے کتنا کاٹ رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو. 40%, 50%, 30%, یہ تو آپ کی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے. آپ کو گورنمنٹ علاج نہیں دے رہی فری, لیکن تنخواہ آپ کو پوری مل رہی ہے. بہت تھوڑا ٹیکس ہے یہاں پہ. تو ہر چیز پاکستان میں, ہمارے یہاں حکمران, میں کہتا ہوں یہ ایک امریکہ سے کہتا ہوں 1 مہینے کے لیے ادھار لے لو یار, سندھ گورنمنٹ کو ادھار لے لو 1 مہینے کے لیے. آپ کا ادھار کیوں, ہمیشہ کے لیے لے لو, ہمیں پتہ اتنا بڑا ظرف ان کا نہیں ہے. وہ ادھار پہ بھی مشکل سے آئیں گے, جب ادھار دیں گے پھر واپس نہ لو ان سے ادھار دیں. کل کسی نے مجھے کہا کہ وہ ڈپٹی کمشنر آپ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے نا. ہمارے گھر کے سامنے گٹر بہہ رہا ہے کئی دنوں سے, گٹر بہہ رہا ہے, کالا کالا پانی کے چشمے. ابھی میں کمراٹ سے آیا ہوں, اتنے خوبصورت, چند 1-2 ہفتے پہلے نا, اتنے خوبصورت چشمے, تو یہاں آتے ہی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے باہر چشمے بہہ رہے ہیں تو میں نے, مجھے بتایا بھائی ڈپٹی کمشنر, میں نے کہا گٹر کے اوپر میز رکھو, چاروں طرف کرسیاں رکھو, یہیں میٹنگ ہوگی, یہیں پر میٹنگ ہوگی. وہ جب ان کو بدبو آئے گی تو میں کہوں گا بھائی ہم بھی کیا ہیں, انسان کے بچے ہیں, جیسے آپ کو آ رہی ہے ہمیں بھی آ رہی. تو اب تو میں سوچ رہا ہوں جو بھی کوئی حکومتی اہلکار ملنے کے لیے آئے, گٹر کے ڈھکن پہ میٹنگ ہوگی ہماری, گٹروں کے ڈھکن پہ, کچرے کے ڈھیڑ پہ. ہم جتنے یہاں, یہ دیکھو یہ پلاٹ کیا حشر بنایا ہوا ہے یار, کتے ڈالے ہوئے ہیں اس میں مرے ہوئے, اور کتے اتنے, بھائی وہ صاحب کہاں گئے, اتنے کتے پھیل گئے ہیں, ان کو مارنے پر پابندی ہے. ہر دوسرے دن موٹر سائیکل والے کتوں سے ٹکرا کے ٹانگیں توڑ رہے ہیں. کل ابھی کئی ہفتوں سے آ رہے تھے یہاں, آج اتفاق سے نہیں آئے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے ان کی, بیچارے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, وہ بھی کتے سے ٹکرا کے ٹانگ ٹوٹی ہے ان کی. کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے, اتنے کتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کتے زیادہ ہوئے تو مارنے کا حکم دیا, ان کو قتل کرو, کیونکہ کتے جب کسی آبادی میں پلتے ہیں تو ان کی نسل کو انسان کنٹرول نہ کرے تو یہ پھیل جاتے ہیں. یہ دنیا کا طے شدہ اصول ہے. گورے تو دیکھو اپنی حساب سے کتے سے بریڈنگ لیتے ہیں نا, ہمارے ہاں کتا خود مختار ہے,
وہ خود ہی پیدا ہو رہے ہیں, خود ہی پل رہے ہیں, تو وہ پھر اپنی نسل کو اپنے حساب سے بڑھا رہے ہیں. اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کل میں جاگنگ کر رہا تھا, پارک بند تھا, تو ہم نے کہا چل روڈ پہ ہی, تو میں جاگنگ کرتے کرتے روڈ پہ جا رہا ہوں, آگے کتوں کی پورا غول نظر آیا, ہر عمر کے کتے, بالکل ایک بڑی فیملی ہوتی ہے نا, جیسے بہویں بھی, داماد بھی, پوتے بھی, نواسے بھی, اور پوری ان کی فوج. میں وہیں سے ٹن مارا ہے, میں نے وہیں سے ٹن مارا ہے, افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے. تو بھنگی خانہ بنایا ہوا ہے کراچی کو, کچرا خانہ بنایا ہوا ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کوئی بھی حکومتی اہلکار ملاقات کرنے کے لیے آئے گا, کتوں کے بیچ میں میٹنگ ہوگی کہ وہ غول ہے وہاں پہ, پوری کانفرنس ہو رہی ہے, ان کو بھی شریک کرو. اور پھر جو ہے یہ یا کچرے کے ڈھیر پہ ہو یا گٹر کے ڈھکن پہ, ان تینوں کے. بھائی وہ ولید کہاں ہیں؟ جب بھی کوئی آئے نا جو ذمہ دار بھی ہو ان حالات کا, ایسا نہ ہو کوئی ایسا آفسر آ رہا ہے جس کا گٹر کے ڈھکن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بیچارہ کہے گا میرا کیا بھائی, مجھے کیا. پاسپورٹ آفس کا کوئی آفیسر آ رہا ہے تو اس کا گٹر کے ڈھکن سے کیا تعلق. یعنی حکومتی اہلکار جو اس کا ذمہ دار بھی ہو, تو آئندہ میٹنگ جب بھی ہوگی ان لوگوں سے کچرے کے ڈھیر پہ ہوگی یا گٹر کے ڈھکن پہ یا کتوں کے بیچ میں ہوگی. یہ ہمارا فیصلہ ہے, ورنہ نہیں آؤ جاؤ. تو 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا. خیر, تو 1 مہینے کے لیے بھائی یہ ان کو ادھار دے دو. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے, ورنہ کنٹری میں ہمارے اللہ نے جو کچھ دیا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرو طبیعت سے کھا رہے ہیں. بہت صحیح چیزوں میں شراب کی آزادی نہیں ہے, چھپ چھپا کے لوگ پیتے ہیں. ایئرپورٹوں پہ آپ کو کھلے عام شراب نظر نہیں آئے گی. زنا کی کھلے عام آزادی نہیں ہے, ٹھیک ہے لوگ کرنے والے کر رہے ہیں, ایسا کھلے عام الحمدللہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کتنی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, جب سے انڈیا سے نکلے ان کا کام تقریباً بند ہوا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ پاکستان آتے آج ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہوتے, اتنے کھل کے وہ کام کر رہے ہوتے, اتنا کھل کے. یہاں مذہبی آزادی ہے. دیکھو ہم ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کسی اور ملک میں کر سکتے ہیں, کسی عرب کنٹری میں کر سکتے ہیں یہ بات. وہاں تو بھائی لفافہ آپ کو ملے گا, پرچہ ملے گا, یہ پڑھ کے سنا دو اور تبھی پتلی گلی سے بولو نکل لو, سناؤ نکلو پتلی گلی سے. ٹھیک ہے, اس آزادی کا لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے, مگر جائز فائدہ بھی تو اٹھایا جا رہا ہے نا. تو خیر جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو انسان بنیادی طور پر پابندی, ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے یہاں مسائل بہت ہیں, ٹارگٹ کلنگ, موبائل اسنیچنگ, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمارے جاننے والے 3 بندوں کے گولیاں لگی ہیں, 1 شہید ہو گئے اور 2 ٹانگیں توڑوا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, میرے اپنے بہت قریبی ریلیٹیوز, جن میں ایک تو آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے. یہاں گولی ماری ڈاکوؤں نے, بیوی کے سامنے اب شوہر گرا ہے نیچے بیچارہ, جوان آدمی. اور 2 ایک تو میرے قریبی دوست تھے, ان سے میں ملاقات کر کے گھر آیا ہوں, پتہ چلا ان کو گولی مار دی. میں حیران ہوا, فون کیا, پتہ چلا جی انہوں نے پرس دیا بھی, اس کے باوجود ڈاکوؤں نے گولی ماری. دونوں ٹانگوں پہ پڑے ہوئے, 1.5 مہینہ ہو گیا وہ بھی. تو ان حالات یہ بھی ڈاکوؤں کو بھی کیا ہے, آزادی ہے. تو یہ اگر ہمارے یہ ملک کا فالٹ نہیں ہے, ہمارے حکمران تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں, تھوڑی سی خود خدا کا خوف کر لیں, تو یہ چیزیں بہت آرام سے ختم ہو سکتی ہیں. مگر وہ بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں, بے حسی کی. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے قیامت کے دن. تبلیغ والے تو کہتے ہیں سب کے لیے اچھا سوچو, دعا کرو. وہ جب رشیا کا جہاد ہوا تھا نا, گورباچوف تھا اس وقت, اس نے 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے. تو ایک تبلیغ والوں کے دل میں, تو بیچاروں کے دل میں ایک رحمت کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ بیان کر رہے تھے بھائی ہم تو گورباچوف کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے. ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح مجھے قیامت کے دن, نہیں چھوڑوں گا. گورباچوف مجھے قیامت کے دن ملے تو صحیح, اللہ نے بخشش کر بھی دی, پکڑوں گا اس کو. ابے پہلے میرے کو تو حساب دے, جو 16 لاکھ بندے ہمارے ملک کے تو نے مارے ہیں اس کا تو حساب دے. تو ایک اسٹائل یہ بھی ہے. تو یہ جو حکمران جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا, خصوصاً کراچی کا, میرے بھائی ان کے لیے ہم لیلۃ القدر میں اٹھ کے, فی الحال میرا دعاؤں کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اتنے تپے ہوئے ہیں ہم, یہ ملیں تو صحیح ہمیں. آخر دنیا میں تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھائی, دنیا میں زیادہ زیادہ گٹر کے ڈھکن پہ بٹھا دیں گے ان کو, بھائی یہی میٹنگ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے. ہمارے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں نا, ہم تو رعایا ہیں, ہم کوئی حاکم تھوڑی ہیں. قیامت کے دن میرے بھائی
جتنے لوگ یہاں ہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, ورنہ اللہ سے کہیں گے اللہ پھر قیامت قائم کیوں کی تو نے؟ اگر ہمارے جو انتقام کی آگ آج بھی ٹھنڈی نہیں کرنی تھی تو اللہ پھر اس قیامت کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم تو انتقام لیں گے انشاءاللہ ان لوگوں سے. اور ان کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بد دعائیں لگ رہی ہیں, جو بھگتتا ہے نا. جن دنوں میں ہمارے دوست کی دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں, بالکل ینگ, میں پٹیل ہاسپٹل گیا ہوں عیادت کے لیے, 4 خواتین برقعے میں بیٹھی ہوئی, مجھے دیکھ کے پہچان لیا, انہوں نے روتی ہوئی آئی میرے پاس. ہمارے جوان بھائی کو مفتی صاحب ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے, ایمرجنسی وارڈ میں, آپ دعا کریں اللہ اس کو زندگی دے. آپ بتاؤ یار یہ کیا انسانیت ہے بھائی. کئی عورتوں کا ایک واحد کفیل چند ٹکوں کی خاطر گولیاں مار کے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہی چوروں کو بار بار دو گے جو چور آپ کو درجنوں دفعہ ڈس چکے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, سب سے پہلے یہ ٹریس کرو کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے, کراچی کا بیڑا کون غرق کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلے آپ تحقیق کر کے یہ اندازہ لگاؤ, ایسا نہ ہو بیڑا غرق کوئی اور کر رہا ہو اور پروپیگنڈا کسی اور کے خلاف. یہ سیاست میں یہ بہت ہوتا ہے, برباد کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, بد دعائیں کسی اور کو جا کے لگ رہی ہوتی ہیں. تو پہلے آپ یہ نہیں, میں یہاں نہیں بیان کروں گا کیونکہ میں یہاں سیاسی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار, یہ میں چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو, ایک پروپیگنڈا ہو جائے گا. آپ کو اللہ نے شعور دیا, عقل دیا ہے, یہ خود آپ نے ٹریس کرنا ہے کہ ان حالات کا یہ کس, دیکھو ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. تو کس کے پاس پاور ہے, کس کے پاس طاقت ہے, صفائی کا نگران کون ہے, ملک شہر میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار کون ہے, تو ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور پھر ان لوگوں کو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہے ذمہ دار. اس دن کیا ہوا, کچھ محکمہ صفائی والے آ گئے, مجھ سے انٹرویو لیا, بڑے ہوشیار تھے, سامنے سب صفائی کروا دی نا انہوں نے. پھر مجھ سے انٹرویو لیا, دیکھیں کہ علاقے میں کیسی صفائی ہے. میں نے دیکھا سامنے سے کچرا اڑ گیا, ادھر سے اوجڑیاں بھی اڑ گئی, میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ماشاء اللہ ان لوگوں نے بڑی اچھی صفائی کی ہمارے علاقے میں. جیسے ہی وہ گئے میں آگے گیا, اتنے بڑے بڑے, اب دیکھو سیاست دیکھو یار, بیان بھی میرا ریکارڈ کروا لیا, سامنے سے وہ عجیب قسم کے ڈرامہ چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا, جلدی بات کو سمیٹتا ہوں, انسان ذہنی طور پر پابندیوں کو قبول نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے دیر آر 2 types آف پابندیاں. پابندیوں کی کتنی قسمیں ہیں, بولتے کیوں نہیں, 2 قسمیں. ایک پابندیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے, ہمیں انسان بنانے کے لیے, ہمیں روحانی سکون دینے کے لیے, اور ایک پابندیاں بے جا پابندیاں ہوتی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. آپ بیگم کو بول رہے ہو آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے, رک کے آٹا گوند, صرف ہاتھ چلنے چاہیے, باڈی نہیں چلنی چاہیے. یہ اس کی علامت ہے آپ سائیکی ہیں, آپ کیا ہو گئے ہیں, نفسیات. سانسیں بھی اس قسم کی بلا وجہ کی پابندیاں لگا رہی ہوتی ہیں, بعض سانسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے خامخواہ کی بلا وجہ کی پابندیاں لگا جاؤ, خامخواہ کی فضول کی باتیں. تو ایسی پابندیاں یہ انسان کی مینٹل گروتھ کو کم کر دیتی ہیں. جو گھٹن کے ماحول میں بچے رہتے ہیں ان کا ذہنی لیول اونچا بولو نا نہیں ہوتا. تو بچوں کو, گھر والوں کو, اپنے ماتحتوں کو ان چیزوں میں ہمیں آزادی دینی چاہیے. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ انسان کم اور درندے زیادہ بن جاتے ہیں. دیکھو امریکہ میں آزادی ہے, شراب بھی پیو, جو مرضی کرو, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے کوئی اچھے اثرات پڑ رہے ہیں؟ ان ملکوں میں اتنی سخت قانونی پابندیوں کے باوجود جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈپریشن کی بیماریاں, ٹینشن کی بیماریاں, اس لیے کہ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے.